السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز علماء کرام، معزز سامعین، ابو طالب کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو مشرکین مکہ اس کے پاس آئے اور ایک التجا کی۔ التجا یہ تھی کہ آپ کو اس تلخ حقیقت کا اندازہ ہے کہ آپ کے بھتیجے کے اعلان نبوت کے بعد ہماری وحدت کی مالا پارا پارا ہو گئی ہے۔ باپ بیٹے سے ٹکرا گیا ہے، بھانجا ماموں سے ٹکرا گیا ہے، بیوی شوہر سے ٹکرا گئی ہے۔ آپ چونکہ ان کی سپرویژن کرتے ہیں، مہربانی فرمائیں موت سے پہلے پہلے ہمارے اور ان کے درمیان کوئی پیچ اپ کروا دیں۔ ابو طالب نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا ان قومک یشکونک، بھتیجے قوم آپ کی شکایت کرتی ہے، وقال کذا و کذا، اور جو انہوں نے کمنٹس پاس کیے تھے یہ باتیں کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اگر اس نبوت کی آڑ میں آپ سرداری چاہتے ہیں تو ہم سردار مانتے ہیں، آپ امیر ہونا چاہتے ہیں تو ہم دولت کے ڈھیر لگا دیتے ہیں، کسی دو شیزہ کی خواہش ہے تو آپ کے بستر پہ 10 لاکھ کے ڈھیر کر دیتے ہیں۔ آپ مہربانی کریں اس کام سے باز آ جائیں جس کی وجہ سے ہماری وحدت ختم ہوگی۔ تو آپ اس وقت رو پڑے اور فرمایا چچا لگتا ہے بوجھ اکیلا ہی مجھے اٹھانا پڑے گا، لگتا ہے آپ بھی تھک گئے ہیں۔ پھر فرمایا چچا یہ تو کہتے ہیں مکہ کی سرداری اور مکہ کی دولت اور مکہ کی حسین خاتون، ان سے کہیں لو وضعت الشمس فی یمینی والقمر فی یساری ما ترکت ھذا الامر، اگر آسمان کا سورج میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ دیں اور آسمان کا چاند میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دیں تو بھی اعلائے کلمت اللہ کے کام سے میں باز نہیں آ سکتا۔ اس پر پھر ابو جہل نے کہا کوئی ایسی صورت ہے کہ ہماری جو سرداری تھی وہ ختم ہو گئی، ہماری سرداری قائم ہو جائے؟ تو بڑے ایک عظیم جملہ ارشاد فرمایا تھا آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ آج میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور اس جملے کی ڈیٹ ایکسپائر کوئی نہیں ہوئی، قیامت تک وہ کال چلے گا۔ ابو جہل سرداری کا خواہش مند تھا اور قبائل کا یہ ذوق ہوتا ہے سرداری، تو آپ نے فرمایا تھا ابو جہل ایک کلمہ تمہیں دیتا ہوں، اگر اس کلمے کے تقاضے پورے کر دو عرب کے سردار بن جاؤ گے، اور عجم جزیہ دے کر کمی بن کر تمہاری سرداری قبول کر لے گا۔ اس پر پھر ابو جہل نے کہا نام و ابی کا 10 کلمات، تیرے باپ کی قسم ایسے 10 کلمات پڑھنے کو تیار ہیں جن کے وجہ سے ہماری سیادت نیابت قیادت قائم ہو جائے۔ تو آپ نے یہی کلمہ پیش فرمایا تھا جو مجھے اور آپ کو ماں کی گود میں ملا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد اللہ۔ یہ تو اس پر پھر ابو جہل کہنے لگا ان ھذا لشیء عجاب، تو یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یہ مشکل کام ہے۔ میں نے جب اس روایت کو پڑھا تو میں سوچ رہا تھا کہ آخر اس کو اس کلمے کی قبولیت میں مجبوری کیا تھی قریش مکہ کو؟ اصل وہ ذہین لوگ تھے، وہ جانتے تھے کہ کلمہ چند الفاظ کا نام نہیں، بے شمار مطالبات کے پورا کرنے کا نام ہے، اور وہ عملی زندگی میں ایک بات کا عہد کر کے اس کے توڑنے کے جرم کے مرتکب نہیں ہونا چاہتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ کلمہ ایک تقاضا رکھتا ہے، ایک مطالبہ رکھتا ہے، ہم سے ایک تقاضا رکھے گا تو ہم اس کو فلفل نہیں کر سکیں گے۔ کلمہ طیبہ بیسیکلی ہر ماننے والے سے 4 مطالبات رکھتا ہے۔ صحابہ کی خوش نصیبی کہ انہوں نے کلمہ طیبہ کو پڑھا بھی اور کلمہ طیبہ کے مطالبات کو پورا کرنے کا حق بھی ادا کر دیا۔ اس لیے قرآن مجید نے ان کو کہا رجال اللہ، وہ تو مرد لوگ تھے۔ رجال کی تفسیر اور اس کی سمجھ مجھے آئی، ایک دفعہ میں ایک سوانح حیات پڑھ رہا تھا، یہ آل سعود کے بانی عبدالعزیز کی، وہ 9 ذی الحج کو جب طواف کرنے کے لیے مکہ مکرمہ آیا حج کے بعد، تو اس کے اوپر 4 پے در پے قاتلانہ حملے ہوئے۔ تو قاتلانہ حملے میں اس کا ایک باڈی گارڈ بری طرح رو رہا تھا، تو اس نے اس کو سنبھالتے ہوئے ایک جملہ کہا کن رجلا، یہ ایک جملہ اس نے بے ساختگی میں کہا۔ وہ جو اس کا باڈی گارڈ رو رہا تھا اس کو کہا کن رجلا، مرد بنو، ایسے حالات تو آتے رہتے ہیں اور مردوں کو حالات کا سامنا کرنا چاہیے، پھسل نہیں جانا چاہیے۔
تو صحابہ نے کہا، اللہ نے کہا الرجال اللہ، کہ صحابہ مرد لوگ تھے، انہوں نے جو کلمہ کا پڑھا تھا پھر کلمے کے تقاضوں کو، مطالبات کو پورا کرنے کا انہوں نے حق ادا کر دیا۔ کلمہ بیسیکلی 4 مطالبات رکھتا ہے۔ سب سے پہلا مطالبہ یہ ہے لا الہ، کہ کائنات کے مادی نقشوں کا خوف نکالو، اور اس کا اگر عملی تعبیر دیکھنی ہو تو کسریٰ کے دربار میں جب ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ گئے ہیں تو نیزہ تھا، اس کے باغ و بہار قالین کے اوپر نیزے کو مارتے ہوئے چھید کر دیا اور ریشم اور اطلس سے بنے ہوئے قالین کو خراب کیا۔ تو اس پر وہ رستم بیٹھا تھا کسریٰ کے پاس، کہنے لگے بدو لوگ ہیں، انہیں یہ بھی نہیں پتہ کہ باغ و بہار کی قالین پہ نیزے کے ساتھ چلا نہیں جاتا۔ تو کسریٰ کہنے لگا تمہیں تو اس بات کا خوف ہے کہ اس نے ہمارے قالین کو چھید دیا، لیکن مجھے اس بات کا خوف ہے کہ قیصر روم جب میرے دربار میں آیا تھا، مقوقس جب میرے دربار میں آیا تھا تو میں نے اس کا فیس امپریشن پڑھا تھا، تو اس کے اوپر کئی رنگ آئے تھے اور خوف کے، تاثر کے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک بوڑھے سے خچر پر اور پچکے ہوئے گال اور پیلے سے ہونٹ اور پھٹے ہوئے لباس اور پھٹا ہوا امامہ، بظاہر مادی نقشے کوئی نہیں، لیکن میرے دربار میں داخل ہونے کے بعد اس کے چہرے پہ تاثر کوئی نہیں ہے، خوف کوئی نہیں۔ اب یہ خوف کس نے نکالا؟ تو یہ لا الہ کا جواب تھا کہ بھری کائنات میں ہمارے دل میں خوف کسی کا نہیں آئے گا اور لالچ بھی کسی کا نہیں آئے گا۔ دوسرا جو مطالبہ ہے کلمہ طیبہ کا وہ ہے الا اللہ۔ تو اسلام انسان کو یہ کہتا ہے کہ اگر تم اپنی امیدوں کے لیے، آرزوؤں کے لیے کس کی طرف رخ کرو گے تو کلمہ طیبہ دوسرا مطالبہ یہ کہتا ہے کہ کائنات، بھری کائنات میں تمہاری آرزوؤں کا، امیدوں کا، خواہشات کا ملجا و ماوا صرف اکیلا اللہ کی ذات ہے اور کوئی نہیں ہے۔ بڑی کائنات میں ڈرو نہیں، خوف نہ کھاؤ، پریشان نہ ہو، چاپلوسی نہ کرو، ضمیر فروشی نہ کرو، غیرت نیلام نہ کرو، آبرو کو تار تار نہ کرو، دام بنائے کام، پاؤنڈ بنائے کام، پیسہ بنائے کام، ٹکا بنائے کام، ان چیزوں سے نکلو اور دل و دماغ کی دنیا میں یہ بات بٹھاؤ اکیلا اللہ بنائے کام۔ یہ الا اللہ کا ہم سے تقاضا ہے کہ کائنات کے ساری مادی نقشے اپنی طاقتوں کے ساتھ، چاہتوں کے ساتھ، حسن کے ساتھ، جمال کے ساتھ، کمال کے ساتھ، وسعت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، منفعتوں کے ساتھ دل کی دنیا میں دستک نہ دیں اور دل صرف اکیلا اللہ کا اسیر ہو کے رہ جائے۔ تیسرا جو کلمہ طیبہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے وہ یہ ہے محمد الرسول اللہ، کہ ہم نے محمد کو رسول مانا ہے۔ قرآن مجید میں 4 جگہ لفظ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے ساتھ رسالت کا لفظ آیا ہے کہ تم میرے محمد کو رسول مانو۔ اچھا، لیکن رسول ماننے کا ہمارے اوپر کیا ہوتا ہے؟ تو قرآن مجید اس کا جواب دیتا ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ رسول میں اس لیے بھیجا کرتا ہوں کہ اللہ کے حکم سے رسول کو بلائنڈلی اوبے کیا جائے، اندھا دھند اطاعت کی جائے، پھر من اور خواہش اور عقل اور دانش اور تجربہ اور مشاہدہ اور ذاتیات اور ان چیزوں سے آدمی بالاتر ہو جائے اور اپنا ہاتھ رسول کے ہاتھ میں دے دے۔ اچھا، اللہ کریم رسول کو کتنا اوبے کریں؟ تو قرآن مجید اس کا ابسلیوٹلی جواب دیتا ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جس چیز سے رسول تمہیں روکے رک جاؤ، اور جس چیز کا رسول تمہیں کہے اسے کہہ دو۔ پھر اس کے لیے بیوی بچے، ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، احباب، پوری کائنات سے ٹکر لینی پڑے لے لو، لیکن کبھی بھی بھولے سے اپنی انگلی میرے رسول کے ہاتھ سے چھڑانے کی کوشش نہ کرو۔ یہ تیسرا مطالبہ ہے کہ میرے رسول کو مانو، میرے رسول کی مانو۔ اس کا اگر عملی مظہر دیکھنا چاہیں تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا وہ جملہ مجھے یاد آتا ہے جو محمد حسین ہیکل نے لکھا ہے۔ وہ جملہ بڑا خوبصورت ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ ایک دفعہ وجد میں آ کے کہنے لگے یا اللہ میرے جسم کا کوئی عضو، آنکھ بصارت کے ساتھ، زبان گویائی کے ساتھ، کان سماعت کے ساتھ، دماغ تفکر کے ساتھ، دل تدبر کے ساتھ اور ہاتھ پکڑ کے ساتھ، میرے جسم کا کوئی عضو تیرے نبی کی اگر اطاعت سے تھوڑا سا دائیں بائیں ہو تو تجھے تیری کبریائی کا واسطہ میرے اس عضو کو بیکار کر دینا۔ اور پھر نیچے منہ کر کے مسکرا کہنے لگے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم اپنے اعضاء کو نبوت کے ہاتھوں کے علاوہ کہیں دینے کے روادار نہیں ہیں۔ ہم نے جب نبوت کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اب میرے اوپر میری اجارہ داری ختم ہوگی، میری زبان پہ بول کون سے آئیں گے، میرے کان میں لفظ کون سے جائیں گے، میرے دماغ میں سوچ کون سی دستک دے گی، میرے جذبات، کیفیات، احساسات کیا ہوں گے، میرے عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، معیشت کیسی ہوگی، میری خلوت جلوت کیا ہوگی، الغرض ناخن کیسے کاٹوں گا، حکومت کیسے چلاؤں گا، بیت الخلاء میں کیسے جاؤں گا، بیت اللہ میں کیسے نکلوں گا، صبح کیسے کروں گا، شام کیسے کروں گا، تو بلائنڈلی اوبے کروں گا۔ تو
فاروق اعظم رضی اللہ کہنے لگے اللہ کریم میرے جسم کا کوئی عضو تیرے نبی کے طریقوں سے ہاتھ چھڑا کے آزاد ہونا چاہیے تو اس جسم کے عضو کا بیکار ہونا بہتر ہے نافرمان ہونے کی نسبت۔ اور وفات کے وقت کہنے لگے بیٹے عبداللہ بن عمر سے دیکھ بچہ میری آنکھیں دیکھتی بھی ہیں اور زبان بولتی بھی ہے، فہم سلامت بھی ہے، ہاتھ پکڑتے بھی ہیں، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ جب سے تیرے باپ نے تیرے نبی کو رسول مانا تھا اس کے بعد نافرمانی کا سوچا تک نہیں۔ جنگ کے اندر جب بھوک لگی اور روزہ تھا خطاب کے بیٹے کو تو اوپر سے بھوک اندر سے دھوپ درمیان سے لوہے کا لباس اور از چہار جانب رقص کرتی ہوئی موت، تو اس موقع پہ ایک جملہ کہا تھا کہ مالک کیا تو یہ جانتا ہے کہ اندر کی بھوک اور باہر کی دھوپ اور درمیان کے لوہے کا لباس اور موت کی بے ہنگم تقسیم یہ تیرے خطاب کے بیٹے کو تیرے نبی کے ساتھ کیے ہوئے عہد سے فراموش کر دے گی؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تجھے تیری عظمت کی قسم مجھے لاش بنا دے، میرے جسم کے ٹکڑے کرا دے، اس کو جلا دے اور اس کی راکھ بنا دے، پھر غیب کے خزانوں میں پڑی ہوئی ساری ہواؤں کو متوجہ کر اور کہے کہ عمر کی راکھ کو اذانوں کے وقت مسجدوں سے مخالف سمت لے کے دکھائیں، اگر تیرے غیب کی ہوائیں میری راکھ سے شکست کھا جائیں تو پھر سمجھ لینا کہ خطاب کے بیٹے نے کلمے کا حق ادا کر دیا تھا۔ تو تیسرا کلمے کا حق یہ ہے کہ ہم اپنا ہاتھ نبوت کے ہاتھ میں دیں، پھر کیا ٹوٹتا ہے، کیا ملتا ہے، کیا چھوٹتا ہے، کیا آتا ہے، رشتہ میرا خدا کی خدائی سے چھوٹ جائے، چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ۔ چوتھا جو کلمہ طیبہ کا مطالبہ اور لمحہ موجود اور آج کی کانفرنس کے حوالے سے وہ مطابقت رکھتا ہے وہ ہے لا نبی آبادی، کہ میں اپنے نبی کو رسول بھی مانتا ہوں اور اپنے نبی کو آخری رسول بھی مانتا ہوں۔ باقی امتیں اپنے نبی کو اپنا نبی مانتی تھیں یا رسول مانتی تھیں، لیکن آخری رسول کا عقیدہ یا آخری نبی کا عقیدہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ کے زمانے خلافت میں ایک یہودی ہے اور کہنے لگا ایک آیت قرآن مجید میں ایسی اتری ہے، اگر وہ آیت تورات میں اترتی ہم جشن مناتے، چراغاں کرتے، وہاں مبارکباد دیتے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے ہماری تو ہر آیت اس قابل ہے کہ مبارکباد دی جائے، لیکن تیری نگاہ انتخاب میں وہ کون سی آیت ہے؟ تو وہ کہنے لگا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمت، یہ آیت۔ حضرت عمر کہنے لگے مجھے وہ یاد ہے، وہ دن، وہ وقت، مقام، یہ 9 ذی الحج تھا اور 10 ہجری تھی، 8 اور مکہ مکرمہ تھا اور عرفات کا میدان تھا اور جبل رحمت تھا اور ظہر سے پہلے کا وقت تھا اور قصوہ اونٹنی کے اوپر خطبہ حجۃ الوداع کے اوپر آسمان کے خالق نے یہ آیت بھیجی تھی الیوم اکملت لکم دینکم۔ تو اس نے کہا کہ تم اس آیت کو تورات میں کیوں چاہتے ہو؟ تو کہنے لگے تکمیل دین کا اعلان قرآن کے روپ میں ہوا، اب دنیا کے انسانوں کو تم کہو گے اگر نیابت چاہتے ہو، صحت چاہتے ہو، آزادی چاہتے ہو، قرار چاہتے ہو، چین چاہتے ہو، سکھ چاہتے ہو اور جنت کی رنگینیوں کے دریچے کھول کر ان کی ہواؤں کو مستعار لینا چاہتے ہو تو طریقہ ایک ہی ہے کہ اکمل قرآن کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دو، پھر تم دنیا میں کامران ہو سکو گے۔ چوتھا ہم عقیدہ مانتے ہیں کہ اللہ کے محبوب اب آخری رسول ہیں، تو اس عقیدے کا تقاضا کیا ہے؟ اسلام کا ہر عقیدہ کسی عمل کو دعوت دیتا ہے، یہ بھی شعور کہ کوئی عقیدہ ایسا نہیں ہے جو کسی عمل کو دعوت نہ دے۔ لا الہ کائنات کا خوف نکالنے کا دعوت دیتا ہے، الا اللہ اللہ کے نام ہو جانے کا دعوت دیتا ہے، محمد رسول اللہ یہ عقیدہ اپنی ذات کو اللہ کے محبوب کے قدموں میں نچھاور کرنے کا عقیدہ دیتا ہے، عمل دیتا ہے، اور لا نبی آبادی یہ بھی ایک عقیدہ دیتا ہے، عمل دیتا ہے۔ وہ کیا کہ اب میں نہیں آؤں گا، میرے لائے ہوئے دین کو فجی سے کینیڈا اور ناروے سے ڈنمارک تک پہنچانا ہر مسلمان کی اولین ذمہ داری ہے۔ عقبہ بن نافع جب افریقہ کے جنگل کیروان کے بیچ میں پہنچے اور طے یہ پایا کہ یہاں چھاؤنی بنائی جائے تو انہوں نے جنگل کے جانوروں کو اطلاع کرنے کے اونٹ کے پالان پہ کھڑے ہو کر بوڑھے صحابی نے اپنے ماتھے کے اوپر ہاتھ رکھ کر کہا جنگل کے جانوروں جنگل خالی کر دو، ہم یہاں قیام کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس کے بعد جنگل خالی ہو گیا، پھر یہ صحابی چلا ہے نیلے سمندر بحر اوقیانوس اٹلانٹک اوشن کے کنارے پہ چت کبرا گھوڑا لے کر بیچ میں ڈالا اور اپنے ماتھے پہ یوں ہاتھ رکھا ہے اور تاحد نظر اولاد آدم کو تلاش کرنے کی کاوش کی ہے کہ کوئی انسان، کوئی فرد بشر نظر ہے تاکہ میں لا نبی آبادی کا تقاضا پورا کرتے ہوئے وہاں تک اللہ کے نبی کا دین پہنچا دوں۔ اور اقبال نے اسی کو کہا تھا کہ تھے ہمیں ایک تیرے مارکاراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، محفل کون و مقام میں سحر و شام پھرے، میں توحید کو لے کر صفت جام پھرے، کوہ میں دشت میں لے کر تیرا پیغام پھرے، اور معلوم ہے تجھ کو کبھی ناکام پھرے، دشت و دشت رہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے،
اور آخری جملہ ٹل نہ سکتے تھے، اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تو اسے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، کیوں نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ مدینہ منورہ کے نخلستانوں کے بیچ میں خطاب کے بیٹے نے دعوت دی کہ یہاں پتہ چلا مکران کی چوٹیوں پر کچھ آدم خور قبائل ہیں اور وہ محمد عربی کے دین سے واقف نہیں ہیں، لا نبی آبادی کے عقیدے کا جواب دینے کے لیے کون تیار ہے ان مکران کی چوٹیوں پر جانے کے لیے؟ تو کہاں مدینہ منورہ، کہاں نخلستان، کہاں گنبد خضرا، کہاں مشبو ہوائیں، اور کہاں یہ اجڑے ہوئے جزیرے اور مکران کی چوٹیاں اور سنگلاخ وادیاں اور پرپیچ راستے۔ لیکن ایک عقیدے کا جواب دینا، انہیں پتہ تھا کل ہم نے کسی کو فیس کرنا ہے کہ جب تم نے لا نبی آبادی کا کمٹمنٹ کی تھی تو پھر اس لا نبی آبادی کی کمٹمنٹ کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ کے محبوب کے دین کو لے کے اقوام عالم میں پھرو۔ تو پھر ایک جمع غفیر اکٹھا ہو گیا، ہم تیار، گھوڑا سواری، سینکڑوں میلوں کی مسافت، بیچ میں لمبے چوڑے سفر۔ حضرت عمر کو پھر قرآن اندازی کرنی پڑی، جب قرآن اندازی ہو گئی تو پھر لوگ چل پڑے، جب چلے آخری بات جب چلے تو وہاں جا پہنچے، آدم خور قبائل نے ان کو کچا چبا لیا، کچھ واپس پہنچے، کچھ راستے کے رزق کی خاک ہو گئے، بچے کچھے واپس پہنچے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا سناؤ بھئی کیا بنی؟ تو ایک آدمی کہنے لگا اینَ ارسلتنا ماؤہا قلیل وبلاؤہا شدید، خطاب کے بیٹے تو نے کہاں بھیج دیا؟ راستے پرپیچ تھے، موت وافر ملتی تھی، اسباب حیات موجود نہیں تھے، اور اکثر راستے میں موت کی قبر مٹی کی چادر اوڑھ کے سو گئے، اور باقی مکران کی چوٹیوں کے اوپر واشی آدم خور قبائل کے پیٹ میں چلے گئے۔ تو حضرت عمر کہنے لگا یہ داستانیں مت سناؤ، یہ بتاؤ کہ چوٹیوں کے اوپر محمد عربی کا کلمہ پہنچا کے آئے یا نہیں؟ کہنے لگے وہ پہنچا کے آئے، تو کہ پھر سارے بھی مر جاتے تو سودا سستا تھا، چونکہ ہم نے ختم نبوت مانا تھا۔